وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ الحمدللہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ابھی ہمارے ماشاءاللہ نقیب محفل سے بھی سن رہے ہیں، ہمارے نعت خوان حضرات سے بھی سن رہے ہیں، علماء کرام بھی الحمدللہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری فضیلت درود پاک کی عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کی جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی برکات زیادہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری عرض یہ ہے کہ آپ میں سے ابھی کسی نے پیسے اڑانے کے لیے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیسے اللہ آپ کو مبارک کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان حضرات ہیں، ان کا حق ہے، ان کو بھی آپ لوٹائیے گا۔ تو ابھی پیسوں کے لیے اٹھنا نہیں ہے کسی نے، جزاک اللہ۔ حضرت سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے درود پاک کے متعلق، جس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے تو آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو دوران سفر نماز کا وقت ہوا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھنا چاہی، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا چاہا۔ اب جب ڈھونڈنے لگے کہ کوئی قریب کنواں ہو یا کوئی پانی کی سہولت موجود ہو کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر سکوں، قریب پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ اب آپ نے آگے سفر مزید شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک دور دراز میں بستی نظر آئی، چند گھر ڈیرا نظر آیا۔ آپ نے اس طرف اپنا رخ کر لیا۔ اب جب اس ڈیرے کے قریب پہنچی گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کنواں ہے اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں اتنی سہولیات نہیں تھی۔ وہ کنواں ہوتا تھا، اس کو چلاتے تھے، پھر ٹنڈ کے ذریعے سے پانی باہر نکلتا تھا، لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے تھے، اپنی پیلیوں کو بھی سیراب کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں ہے، آپ پریشان تھے۔ اسی پریشانی کی عالم میں چھت سے ایک چھوٹی سی بچی جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے۔ جب بزرگوں کو دیکھا کہ یہ پریشان ہے، اس بچی نے آواز دی کہ بابا جی کیوں پریشان ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا چیز گم ہو گئی ہے، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی اور ڈول کی تلاش میں ہوں، رسی اور ڈول نہیں ہے میرے پاس، پانی نکالنا ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹی وضو کرنا ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے۔ اس بچی نے پوچھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرا نام سلیمان بن جزولی ہے۔ جب اس بچی نے نام سنا تو وہ بچی کہنے لگی اچھا بابا جی آپ ہیں سلیمان بن جزولی کہ جن کے نام کے ڈھنگے بج رہے ہیں اور پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ اس بچی نے کیا کیا کہ چھت سے ہی نا اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ تھوک دیا۔ جو ہی اس چھوٹی سی ننھی منی بچی کا تھوک لعاب اس کنویں کے گہرائی میں پانی کے اندر جاتا ہے، لعاب اس کے لعاب گرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ پانی آنن فانن باہر آنا شروع کر دیتا ہے، باہر جھلکنا شروع کر دیتا ہے کناروں سے۔ جب باہر آتا ہے نا پانی، سلیمان بن جزولی وضو کرتے ہیں،
وضو کر کے جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس بچی سے پوچھتے ہیں بیٹا سچ سچ بتاؤ یہ کمال تو نے کیسے حاصل کر لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کون سا نیک عمل کرتی ہو؟ وہ بچی کہنے لگی بابا جی کوئی نیک عمل کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سا نیک عمل میں کرتی ہوں جو قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جس بات پہ مجھے مان ہے، جس کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ میں آخر الزمان نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے عورتیں بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ آپ نے سنی فضیلت، اصل میں ہم نہ پروفیشنل نہیں ہے نعت خواں، نہ ہی مقرر ہے، یہ تو حاجی عارف صاحب کی طرف سے حکم ملا تو حاضری سرکار کی بارگاہ میں اللہ قبول کرے، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے نا پیسوں کی طرف۔ ویسے بھی نا میں آگے نا ایک نوٹ پکڑ کے نا میں دیکھ رہا تھا ایسے نا، یہ بھی میرے ہاتھ میں نا نوٹ ہے، تو یہ رضا باقر لکھا ہوا ہے اوپر نا، یہ رضا بڑا مبارک نام ہے، باقر بڑا مبارک نام ہے، یہ نام پیسے جب پھینک دے نا یہ پاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ ہاں جی چھٹے امام ہے، ہاں جی ہاں جی، تو یہ بڑے مبارک نام ہے، تو یہ پیسوں کی نام یوں کہہ لے کہ اب یہاں پہ یہ جملہ مانتا نہیں ہے، یہ عقیدت میں ماشاءاللہ محبت ہے، ان کی شوق ہے، اللہ جزا دے، اللہ قبول فرمائے، تو یہ پیسے نا پاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ میرا ناقص مشورہ ہے آپ سب کے لیے، خالی حاجی عارف صاحب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ جب پیسے نے پھینکے نہ ہو نا، پیسے دینے ہو لوٹانے ہو تو کوشش کریں لا کے نا پیسے یہاں پہ رکھ دیں، قبلہ شاہ صاحب کے آگے۔ تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے، اللہ آپ کو جزا دے بھی، ماشاءاللہ کافی لوٹا دیے پیسے، یہی کافی ہے۔ بعد میں یہ کرنا تھا کہ اس ننھی منی بچی نے بتایا کہ میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتی ہوں، جس کی برکت سے میرے لعاب کے اندر، میرے تھوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت نازل کی۔ تو حضرت سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہیں پر یہ نیت کر لی۔ اس بچی نے کہا کہ میں ایک وقت مقرر کر کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان بن جزولی نے بھی نیت کر لی، آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک وقت مقرر کر کے اس وقت کے اندر کوئی اور کام نہیں کرنا۔ حضرت سلیمان بن جزولی نے وقت بھی مقرر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیت کی کہ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کتاب کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات، اس کے اندر سارے کے سارے درود پاک ہی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مشکلیں آسان ہو جائیں، آگے نقیب محفل ماشاءاللہ ہارون بھائی پڑھ رہے تھے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے درود پڑھو۔ کس کا دل نہیں کرتا حاضری کو، سرکار کی بارگاہ میں جانے کا کس کا دل نہیں کرتا؟ ہر عاشق رسول تڑپتا ہے، ترستا ہے۔ تو لہذا جس کو درود پاک کی حاضری لگوانی ہے، جس نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے، وہاں پہ مکے مدینے میں جانے کا خواہش مند ہے، وہ درود پاک پڑھے۔ تو لہذا آپ بھی، یہ مرد ہیں یہ عورتیں ہیں، سارے کے سارے یہ نیت کر لیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، یہ بھی گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو کام کاج کاہے سے کرنے ہیں؟ ہمارے مرد حضرات کام کرتے تو کام کس چیز سے کرنا ہے؟ ہاتھ سے کرنا ہے بھائی، زبان تو ہماری فارغ ہے نا جی، تو زبان سے درود پاک پڑھیں۔ ہماری ایسی ایسی عورتیں ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں، صحابیات کے واقعات ملتے ہیں، کھانا پکاتے پکاتے کتنے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتی تھی۔ اسی کی برکت ہوتی تھی کہ ان کی اولادیں نیک ہوتی تھی، ان کی اولادوں کے اندر ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی تھی، ان کی جو اولادیں تھی وہ نیک ہوا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ عورتیں، آج وہ ہم نے نا اپنے بڑے بڑوں سے سنا ہوا، ہم نے بلکہ خود دیکھا ہے کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ لوریاں دیتے تھے، اللہ ہو کی لوریاں دیتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، 7 فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، سامنے فلمیں چل رہی ہیں، سامنے گانے چل رہے ہیں، تو پھر اثر بھی تو اسی طرح کا ہونا ہے نا۔ اب رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، پیر جی دعا کر دیں، شاہ صاحب دعا فرما دیں، امام صاحب دعا کر دیں، اولاد ملے۔ جب اولاد ہوتی ہے نا، ناکو چنے چباتی ہے، کہتی تو ماری جاتا تو اچھا تھا، ہاں جی۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کریں،
کیسے کریں؟ اس میں عورتیں اپنا کردار ادا کریں، ہماری مائیں بہنیں اپنا کردار ادا کریں، کھانا پکاتی ہیں درود پاک پڑھتی رہا کریں، گھر کے کام کاج کر رہی ہے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے کے سارے دوست اب آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کرتے رہا کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیادہ وقت نہیں لینا، چند منٹ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں حاضری دینی، باقی خطاب تو اصل شاہ صاحب کا ہی الحمدللہ۔ سرکار علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، الحمدللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ، مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے حصے میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں سرکار کے میلاد کی خوشیاں منانا لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا وہ کہیں جملہ بولتے ہیں نا، یہ کئی لوگ جو ہے نا وہ منکر ہے جی کہ کہاں لکھا ہے، تو کہیں آج کے رسول وہ یہ بڑا جملہ مشہور ہوا ہے تو کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے یہ میلاد منانا؟ کہتا ہے ہر عاشق رسول کے نصیب میں لکھا ہوا میلاد۔ تو یہ ہم خوش نصیب ہیں لوگ کہ ہمارے مقدر میں سرکار کے میلاد کی خوشیاں منانا لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ گنتی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہے نا اس کو پوچھو قدر ہے جی، اللہ کی نعمت ہے۔ زبان عطا فرمائی ہے، یہ کسی گنگے سے پوچھو، یا جس کی زبان ضائع ہو جاتی ہے اس سے پوچھے کوئی زبان کی قدر۔ آنکھیں عطا فرمائی ہے، کسی اندھے سے جا کے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں، ہمارا خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں پہ احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ہے سبحان اللہ جس پہ رب تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، رب تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرما کر فرمایا کہ تم پر میں نے بہت بڑا فضل عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ایسی عطا فرمائی ہے، باقی نعمتوں پر عطا فرمانے کے بعد جتلایا نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام عطا فرمانے کے بعد فرمایا کہ بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے سرکار کیا بن کر آئے ہیں؟ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں۔ سرکار کے میلاد کی خوشیاں منانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ابو لہب سرکار کا چچا پکا کافر تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو ابو لہب کے گھر میں ایک لونڈی تھی۔ لونڈی تھی، جب سرکار علیہ السلام کی مبارک ولادت ہوئی تو اس لونڈی نے آ کر خبر دی ابو لہب کو کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تمہارے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ تھا پکا کافر ہے، اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ نبی ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ آخر الزمان نبی ہیں، یہ نہیں اس کو پتا کہ یہ نبی ہیں۔ خوشی کس چیز کی منائی ہے؟ بھتیجا ہونے کی۔ جب اس لونڈی نے آ کر کہا اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تمہارے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، ابو لہب نے اتنی خوشی منائی، اتنی خوشی منائی، اس نے یہ میری طرف دیکھے، اس نے انگلی کا اشارہ کیا اس لونڈی کو، کہا اے سویبہ، اس کا نام سویبہ تھا، کہا اے سویبہ تو نے یہ خوشی کی خبر سنائی ہے، لہذا جا تو آج سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے خوشی کی خبر سنائی، اس نے آزاد کیا۔ واقعہ طویل ہے، لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ جب ابو لہب مر گیا، فوت ہو گیا، تو گھر والوں میں سے کئیوں کے خواب میں آیا، انہوں نے پوچھا کیا گزر رہی، کیا بیت رہی ہے؟ کہنے لگا کہ تم سے بچھڑ کر کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، عذاب میں مبتلا ہوں، جہنم میں گرا پڑا ہوں۔ کہنے لگا ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے نا، سرکار کی ولادت کس دن ہوئی ہے؟ پیر شریف کو، یعنی سوار کو، جس کو ہم بولتے ہیں پیر شریف۔ کہنے لگا جب پیر کا دن آتا ہے اس دن میرے عذاب کے اندر
تخفیف یعنی کمی کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور کہنے لگا کہ یہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو اشارہ کیا کہ جا تو آج سے آزاد ہے، کہنے لگا اس انگلی سے مجھے شہد اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے. اس پیارے اسلامی بھائیو غور فرمائیں اس واقعہ پہ. واقعہ طویل ہے، لمبا ہے. یہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب اور بھی بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے. آپ نے صبح بہارا جو کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ بڑا پیارا واقعہ درج فرمایا کہ ایک کافر کو سرکار کی ولادت کی خوشی نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منانے پر ایک اجر مل رہا ہے. تو جو سرکار کا امتی ہو کے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہو کے، سرکار کے گن گانے والا ہو کے سرکار کے میلاد کی خوشیاں منائے گا تو کیا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، اجبال کی آمد، مکی کی آمد. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں گے. حاجی عارف صاحب ماشاءاللہ ہر سال یہ مناتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے. آپ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر میلاد منائیں. ضروری نہیں کہ کوئی بہت اچھے قاری صاحب کو بلائیں گے، بہت اچھے نعت خان صاحب کو بلائیں گے تو تبھی میلاد ہوگا. نہیں نہیں نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر جو کھانا پکا رہے ہیں نا اپنے گھر کے استعمال کے لیے، اسی کے اوپر میلاد بنا دیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ وہ بزرگوں کا شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا، ہاں جی، کہ وہ کہنے لگے، رنجیدہ ہو گئے کہ ایک محفل میں گئے کہ وہاں پہ بڑا انہوں نے انتظام کیا. پریشان ہو گئے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. انہوں نے بنے ہوئے چنوں کے اوپر سرکار کا میلاد منایا. ہاں جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا سب سے پہلے تیرا میلاد قبول کیا گیا ہے. ہاں جی، تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بزرگوں، آپ بھی اپنے گھر کے اندر میلاد منائیں، سرکار کے ولادت کی خوشیاں منائیں. انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گے انشاءاللہ. اسی واقعے کے ساتھ آخری واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بہت سارے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو نبی بتائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ 40 سال کی عمر میں آگے نبی ہوئے، نہیں، جب علل اعلان کیا، سرعام اعلان کیا، مکہ شریف کے اندر اعلان نبوت، دین کی تبلیغ سرعام کرنا شروع کی تو لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو تیزی کے ساتھ لوگ کافلے کے ساتھ شامل ہونے لگے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے لگے، مسلمان ہونے لگے. جب ابو جہل نے دیکھا نا بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ تو چند دنوں کے اندر سارے کے سارے کافر جو ہیں یہ مسلمان ہو جائیں گے. بڑا پریشان ہو گیا، ٹینشن لے گیا. اس نے اپنے نوجوانوں کو بلایا، اپنے قبیلے والوں کو بلایا. اس نے کہا کہ اس کام کو روکا جائے. اس نے ذمہ داریاں لگا دی نوجوانوں کی کہ جہاں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت کے لیے جائیں تو آپ پیچھے شور مچانا شروع کر دینا، جھوٹا کہنا، اپنا جادوگر کہنا. معاذ اللہ ان نوجوان اوباش نوجوانوں نے اسی طرح آوازیں کسنا شروع کر دی کہ ان کی بات نہ سننا، یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. ہے جی، یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، یہ سچ نہیں بولتے، یہ جادوگر ہیں، ان سے دور رہنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا. تیزی کے ساتھ جب مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو ابو جہل اور زیادہ پریشان ہو گیا. اس نے اپنے بڑے بوڑھوں کو سب کو بلایا، بلا کے مشورہ کیا کہ اس کام کو کیسے روکا جائے. بیچ میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں پر یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو یمن کا بادشاہ ہے نا، توجہ ہے سب کی، کہنے لگے کہ جو یمن کا بادشاہ ہے اس کا نام ہے حبیب یمنی. وہ یمن کا بادشاہ ہے، اس کی باتوں کے اندر وزن ہے، وہ بڑا دبدبے والا ہے، بڑا روب والا ہے، بڑا جلال والا ہے. وہ جب بات کرے گا تو یہ خاموش ہو جائیں گے. سب نے پلاننگ کر کے حبیب یمنی کو بلایا. جب حبیب یمنی مکہ کے اندر آیا، ابو جہل نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس طرح تیزی کے ساتھ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اس کام کو روکا جائے. اب حبیب یمنی نے ساری بات جب سنی نا
تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، وہ جھوٹے نبی ہیں، انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعوت کیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ جب ابو جہل نے یہ جملے سنے نا، وہ کہنے لگا نہیں 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 بالکل نہیں، ان کے پاس جانا بھی نہیں ہے اور ان کو بلانا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حبیب یمنی کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ بات تو دونوں طرف کی سن کے فیصلہ کرنا چاہیے نا۔ یہ جملوں پہ غور کریں، ان باتوں میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے سبق ہے۔ ہم بھی ایک طرف کی سن کے نا فیصلہ قائم کر دیتے ہیں، رائے قائم کر دیتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہ کرنا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ بندہ ایک طرف کی سن کے فیصلہ قائم کر دے۔ لہذا کبھی بھی یک طرفہ بات نہیں سننی، دونوں طرف کی سن کے پھر فیصلہ کرنا ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ پہلے ان کو بلاؤ، ان کی بھی بات سنتے ہیں تو پھر ہی کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اگر تم ان کے پاس چلے گئے تو پھر تم بھی ان کے ہو جاؤ گے۔ ہائے 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 جی۔ وہ کہنے لگا کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، لہذا اس کے پاس نہیں جانا۔ حبیب یمنی نے تسلی دی، کہنے لگا جو میں دو باتیں لے کے آیا ہوں نا، جو دو کام میں نے کرنے ہیں، جو باتیں دو میں ذہن میں لے کے آیا ہوں، اس پہ اس کا اثر، جادو کا اثر چلے گا ہی نہیں، لہذا تم گھبراؤ نہیں۔ اگر وہ سچے نبی ہوئے تو پھر باتوں کا جواب دے پائیں گے، جھوٹے نبی ہوئے تو پھر باتوں کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ حبیب یمنی سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سچ سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں، دو باتیں میں لے کے آیا ہوں۔ کتنی باتیں جی؟ دو۔ کہتا ہے ایک بات میں ظاہر کروں گا، اس کو آپ نے پورا کرنا ہوگا، دوسری بات ظاہر نہیں کروں گا، بتاؤں گا نہیں، وہ آپ کو کرنی ہوگی۔ اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے نا، جادوگر، اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ اس کا جادو نہیں چلتا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو یہ چاند کو اشارہ کرے اور چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس بیوقوف کو اتنا پتا کوئی نہیں تھا کہ یہ تو وہ نبی ہیں کہ جو بچپن میں یہ کھیلتے تھے تو جدھر آپ کھیلتے تھے، جدھر انگلی کرتے تھے اس طرف چاند ہو جاتا تھا۔ یوں کہنے کہ چاند کھلونا تھا سرکار کا۔ جب حبیب یمنی نے کہا کہ اگر سچے نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات ایسے نہیں ہوگی، ابھی میں ٹکڑے کر دوں گا تو جو تمہارے ساتھی ہیں نا وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ایسا کرو، ایک وقت طے کرو، وقت طے کر کے سب کو بلاؤ، جب سارے کے سارے آ جائیں گے اس کے بعد یہ میں دو ٹکڑے کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے طے کیا وقت، سارے کے سارے کفار جمع ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ جو ہی انگلی کا اشارہ کیا وہ چند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، پریشان ہو گئے، ان کے منصوبے سارے کے سارے دھرے رہ گئے۔ اب وہ کہنے لگا یہ تو ہو سکتا ہے کوئی اچانک معاملہ کوئی بن گیا ہے، دو ایسے ہی ہو گیا ہے، نہیں آپ دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، وہ جو دو ٹکڑے ہوا تھا وہ دوبارہ سے جڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات پوری ہوئی۔ دوسری بات کون سی تھی؟ اس نے کہا دوسری بات وہ ہے کہ جو میرے دل میں ہے میں بتاؤں گا نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی یہ بتا کہ وہ جو بات ہے، بس حبیب یمنی کہنے لگا وہ جو بات ہے وہ میں بتاؤں۔ حبیب یمنی نے جب بولا نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب یمنی جو دوسری بات ہے وہ بتاؤں یا وہ کام کر دوں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ وہ بات کیا تھی؟ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی،
جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی وہ بات آپ کو بتاؤں یا وہ کام کر دوں؟ وہ کہتے ہیں سونیا اگر وہ کام کر دو تو کیا بات ہے. ہاں جی وہ کام کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ جب حبیب یمنی کو پیغام پہنچا یمن کے اندر ابو جہل کی طرف سے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن گیا ہے، آؤ. حبیب یمنی کو جب بتایا کہ آخر الزمان نبی ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھ کر تیزی کے ساتھ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. حبیب یمنی جب گھر سے نکلنے لگا نا تو حبیب یمنی نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ اپنی گھر والی کو بتایا، نہ ابو جہل کو بتایا، نہ اپنے دوستوں کو بتایا، نہ اپنے بھائیوں کو بتایا. اس نے اپنے دل کے اندر ایک بات کی تھی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو میں ان سے یہ دعا کرواؤں گا. سبحان اللہ. وہ دعا کون سی تھی؟ دعا اس نے یہ کروانی تھی. حبیب یمنی بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا. اس کی ایک لوتی بیٹی تھی، ایک ہی ایک بیٹی تھی. وہ بیٹی جو تھی نا آنکھوں سے اندھی تھی، کانوں سے بہری تھی، ہاتھوں پاؤں سے معذور تھی. یوں کہہ لیں کہ اس کا جسم بھی نکارا تھا، یعنی بیٹھی ہے نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ واش روم خود جا سکتی ہے. پریشان تھا اپنی بچی کی وجہ سے. یہاں تک بھی جملے بول دیتا تھا کہ جلد یہ دنیا سے ہی چلی جائے تاکہ جو ہے نا میری ٹینشن. بعد تک پھر سوچتا تھا کہ میری ایک ہی ایک بیٹی ہے. پریشان تھا. اس نے دل کے اندر نیت کی اللہ کے سچے نبی ہوں گے ان سے دعا کرواؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی نے جب فرمایا کہ حبیب یمنی وہ کام بتاؤں یا کام کر دوں؟ ہاں جی حبیب یمنی نے جب کہا یا رسول اللہ وہ کام کر دیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب یمنی جا، تیری بیٹی کو شفا دے دی گئی ہے. اس نے بڑے بڑے، یمن کا بادشاہ تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے مہنگے علاج کروائے تھے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے طبیبوں کو بلایا، آرام نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جا تیری بیٹی کو شفا دے دی گئی ہے. حبیب یمنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے. جب گھر کے قریب، گھر کے دروازے میں پہنچا، دروازہ کھولا، سین کے اندر ایک چھوٹی سی ننھی منی خوبصورت بچی کھیل رہی ہے. سبحان اللہ. کھیل رہی ہے بچی. اپنی گھر والی سے پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانے دو جو اندر لیٹی ہوئی ہے، جو چارپائی پہ بیمار لیٹی ہوئی ہے، اس کے پاس جانے دو. اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے یہ تیری بیٹی ہے. سبحان اللہ. اس کی بچی پوچھتی ہے ماما، اماں جی یہ کون ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹی یہ تیرا باپ ہے. ہاں جی. وہ بچی لپٹ جاتی ہے، ہاں جی، ان کے جسم کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے. وہ اس کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں حبیب یمنی کی آنکھوں سے. اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں. بچی کہتی ہے ابا جی تم بھی خوش نصیب ہو، لیکن میں تمہارے سے زیادہ خوش نصیب ہوں، زیادہ خوش قسمت ہوں. حبیب یمنی کہتا ہے بیٹے وہ کیسے؟ کہتی ہے ابا جی تم تو گئے ہو نا مکہ کے اندر، مکہ میں گئے ہو، جا کے سوال کیے ہیں، سوالوں کے جواب لیے ہیں، تم نے معجزات طلب کیے ہیں، معجزات کا مطالبہ کیا ہے، تم نے معجزے دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. اس نبی نے مجھے آ کر کلمہ پڑھا دیا. کہتا ہے ابا جی، وہ بیٹی کہتی ہے ابا جی تم نے تو جا کے کلمہ پڑھا ہے، مجھے اس نبی نے آ کر کلمہ پڑھا دیا، اس لیے میں زیادہ خوش نصیب ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ آقا ہے جن کے میلاد کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے بڑے سارے معجزات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے آنسو ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، میری والدہ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو یا رسول اللہ آپ کو جب وہ گالیاں دیتی ہے نا، برا بھلا کہتی ہے، تو یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں. والدہ ہے، میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر رک جاتا ہوں. آپ کو گالیاں دیتی ہے. یا رسول اللہ آج میں والدہ کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، پریشان ہے. تو سرکار نے فرمایا چھوڑ کے آ گئے تو پریشان کیوں ہو پھر؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں، والدہ کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ضعیف ہے، بوڑھی ہے. یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں کہ اب ان کو کھانا کون کھلا رہا ہوگا، ان کی خدمت کون کر رہا ہوگا،
یا رسول اللہ اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اچھا ماجور علیہ ماشاءاللہ جزاک اللہ علیہ ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں کے لیے دعا نہیں کر دیتے، ہاتھ نہیں اٹھا دیتے؟ سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا ابو ہریرہ جا تیری ماں کے لیے دعا کر دی. یہ میرے وہ آقا ہیں جن کے اتنے معجزات ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا ابو ہریرہ تو والدہ کے حوالے سے پریشان ہے، یا تیری ماں کے لیے دعا کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ بڑے مشہور تھے ماشاءاللہ. شاہ صاحب جانتے ہیں کہ علماء کرام ماشاءاللہ علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے بڑے دھیمے لہجے میں چلتے تھے، بڑے دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ چلتے تھے. اس دن صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. صحابہ نے کہا اے ابو ہریرہ تم تو بڑے دھیمے انداز میں چلتے تھے، بڑے آہستہ آہستہ چلتے تھے، آج تیزی کے ساتھ چلنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا نبی پاک کی دعا پہلے پہنچتی ہے. جب گھر میں جاتے ہیں اندر سے کنڈی لگی ہوتی ہے، دروازہ کھٹکاتے ہیں. جب دروازہ کھٹکایا والدہ نئے کپڑے پہن رہی ہے غسل کر کے. آواز دی ماں جی دروازہ کھولو. ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر رک جا، میں پاکی حاصل کر رہی ہوں، کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رہی ہوں، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی ہے. تو کہتی ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں جی تم تو گالیاں دیتے تھے اس نبی کو، تو اب کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، خود ہی تو دعائیں کرواتے تھے وہاں پہ جا کے. اب وہ تو دعائیں کروا رہے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پیارے اسلامی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی فیوز و برکات نصیب فرمائے. میں معذرت بھی چاہتا ہوں، ہمارے شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، کافی انتظار کرنا پڑا، بیان تو شاہ صاحب کا یہ سب سننا ہے. حکم ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں حاضری لگوا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری